السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، جن سامعین و سامعات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز واچ کریں اور پسند کر کے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور جو اللہ رسول کے پیغامات ہیں وہ ہر مسلمان تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو میں اتحاد امت کے اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ اتحاد امت کے لیے فکر مند ضرور ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں کہ امت کو متحد ہونا چاہیے اور فرقہ واریت سے اجتناب کرنا چاہیے، مگر صحیح نہج پر اتحاد امت کی تبلیغ کرنے میں سب ناکام ہیں۔ اور سب سے بڑا ذریعہ اتحاد امت کے لیے یہی ہے کہ تمام مسلمان کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ توحید پر متحد اور متفق ہو جائیں، شرک سے پاک عقیدہ توحید کو اپنایا جائے، جس عقیدہ توحید کو قرآن نے پیش کیا ہے اور احادیث نبویہ جن کی تصدیق کرتی ہیں، اس عقیدہ توحید کو اپنایا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اسی کو سمجھا جائے، اسی کو ترجیح دی جائے اور اسی کو قابل اتباع قرار دیا جائے، اور نیز سنت نبویہ کی اتباع، تابعداری اور فرمان برداری کو اپنایا جائے تو اتحاد امت عمل میں آ سکتا ہے۔ امت ان دو چیزوں پر متحد اور متفق ہو سکتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اولاً توحید ہی ایک یکجہتی، یگانگت، یکسانیت اور اتحاد و اتفاق کی علم بردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا مانا جائے، تو یہ یکجہتی اور یہ یکسانیت اور یگانگت، اکائیت پوری امت کو ایک عقیدے پر جب متحد کرنے کی دعوت کتاب و سنت پیش کرتی ہیں تو پھر سنت نبویہ بھی یہی ہے کہ اس عقیدے کو اپنایا جائے، اور اس عقیدے کو اپناتے ہوئے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اپنا گفتار، کردار، عمل پیش کیا ہے، ہر شعبہ زندگی کے اندر اس کی تابعداری کی جائے تو تمام مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، کتاب و سنت پر، عقیدہ توحید اور سنت کی تابعداری پر ہی متحد ہو سکتی ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اتحاد امت کا درس دے اور اتحاد امت کی علم بردار ہو کر دنیا میں ابھر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور صحیح عقیدہ توحید کو اپناتے ہوئے اور سنت کی تابعداری کرتے ہوئے اتحاد امت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ یہی راہ نجات ہے اور یہی اللہ و رسول کی مراد اور مقصود و ہدف ہے۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و اصحابہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔